حضرت امام مالک کا طریقہ نماز بتا دیں. امام مالک کے بارے میں جو المدونۃ الکبریٰ ان کی فقہ کی کتاب مانی جاتی ہے، جس کے بارے میں باقی لوگ تو اختلاف کرتے ہیں لیکن مالکی تو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے، اس میں تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. اور امام مالک کہتے ہیں کہ میں صرف نفلی نمازوں میں اگر کوئی تھک جائے تو اسے ہاتھ باندھنے کی اجازت دیتا ہوں اگر اس کو تھکاوٹ ہو رہی ہو. رہ گئی فرض نماز، وہ کہتے ہیں اس میں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے. الموطا امام مالک میں امام مالک ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے، لیکن جو ہاتھ چھوڑنے والے ہیں اسے منسوخ سمجھتے ہیں، اور جو ہمارے جیسے ماڈریٹ ہیں وہ کہتے ہیں دونوں طریقے سنت ہے، ہاتھ باندھ کے بھی ہاتھ چھوڑ کے بھی. اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے. تو میں تو دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، بلکہ اب کچھ عرصے سے تو میں تقریباً ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھ رہا ہوں زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 43 ایئرز میری ایج ہو چکی ہے، تو اس میں سے 42.5 سال تو میں نے ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھی ہے. اس میں چلیں بچپن کے 5-7 سال نکال دیں تو جب سے ہوش سنبھالا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب کچھ 40 سال تو ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھنی چاہیے، اس سے اگلی 40 سال بھی باندھ کے پڑھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر محمد علی مرزا کی کلپ آپ نے دیکھ لی. کس چالاکی سے یہ آدمی لوگوں کو بے وقوف بنا. دراصل اس کا مقصد جو ہے وہ روافض کو سپورٹ کرنا ہے. روافض کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے طریقہ کار پر نماز کو سنیوں کے ہاں جو اپنے آپ کو مذاہب اربعہ میں سمجھتے ہیں، جو مقلدین ہیں جن میں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، اور جو ہے حنفی بھی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں جو مذاہب ہیں اربعہ ہیں، ان میں یہ شیعت اور روافض کا طریقہ کار ڈھونڈتا نظر آتا ہے. جیسے اس نے رافضیوں کی نماز اہل سنت والجماعت کی حدیث کی کتابوں سے اپنی جہالت کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا جواب موجود ہے. تو اسی طرح اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ کسی طرح رافضیت کو سنیت میں خلط ملط کر دوں، اور 40 سال میں نے ایسے نماز پڑھی تو 40 سال ایسے پڑھوں گا، پھر 40 سال ویسے پڑھوں گا. تو بہرحال اس قسم کی یہ باتیں کرتا رہتا ہے. اور مدونۃ الکبریٰ جو امام مالک جو مالکی فقہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں یہ کہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں لیکن میں نہیں مانتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا میں آپ کو المدونہ کے بارے میں کچھ بتا دوں، پھر بتاتا ہوں کہ امام مالک کا اس بارے میں اپنا موقف کیا ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے یہ انجینئر مرزا کس قسم کا شاطر آدمی ہے. اب یہ جو المدونہ سے لکھ رہا ہے کہ المدونہ میں آتا ہے کہ وقال مالک في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكره ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. یعنی امام مالک نے نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کہا کہ مجھے فرض نماز میں اس کا ثبوت معلوم نہیں. وہ اسے مکروہ سمجھتے تھے، اگر نوافل میں قیام لمبا ہو تو ہاتھ باندھنے میں کوئی حرج نہیں، اس طرح وہ اپنے آپ کو مدد دے سکتا ہے. المدونہ کے پیج نمبر 76 جلد نمبر 1. اب مدونہ ایک مشکوک اور غیر مستند کتاب ہے، اور اس ضمن میں القول المتین فی الجہر بالتامین کے پیج 73 پر آتا ہے کہ اس غیر ثابت قول کے مقابلے میں اگر آپ موطا امام مالک اٹھا کے دیکھیں جو امام مالک کی حدیث کی کتاب ہے، تو آپ کو امام مالک کا موقف سمجھ میں آ جائے گا. وہ حدیثیں میں آپ کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ امام مالک کا اپنا موقف کیا ہے اور المدونہ میں ان کا موقف جو ہے کیا بیان کیا جا رہا ہے. امام مالک کی موطا مدونہ کے درجے میں بدرجہ اولا بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. ایک اعلیٰ درجے کی کتاب کی اعلیٰ روایتوں کو چھوڑ کے ایک ادنا مشکوک ترین کتاب سے ایک ایسا قول امام مالک کی طرف منسوب شدہ اور عمل شدہ اٹھا کے دکھایا جائے، کیونکہ وہاں سے آپ رافضیت سے کڑیاں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھ آئی بات آپ؟ اب مدونہ کا نام جو ہے یہ ایک زمانے میں مختلط بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں امام مالک کے اقوال ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ آپ کے دوسرے اصحاب کے اقوال بھی ملا دیے گئے ہیں، اس لیے مختلط ہے، یعنی اختلاط ہے، کئی اقوال اس میں موجود. اچھا، اسد بن فرات نے پہلے اسدیہ نام سے اس کو لکھا تھا، جس میں امام مالک کے قابل احترام شاگرد عبد الرحمن بن قاسم کے جوابات بھی لکھے تھے. البتہ جن مسائل میں امام مالک کی رائے ان کو یقینی طور پر یاد نہ ہوتی تو ان میں
نے اخالو و اظن کہہ کر ان کی رائے کو نقل کرتے اور بعض مسائل میں خود اجتہاد کرتے۔ یہ جوابات چونکہ اسد بن فرات نے معلوم کر کے درج کیے تھے اس لیے ان کی طرف منسوب ہو کر اسدیہ کہلائے۔ علامہ سہنون نے مصر میں کسی طرح اسد بن فرات کا تیار کردہ ایک نسخہ حاصل کر اور اصل نسخہ اسد بن فرات اپنے ساتھ لے کر قیروان چلے گئے۔ علامہ سہنون نے اس نسخے کے ساتھ عبد الرحمن بن قاسم سے رجوع کیا اور جو مسائل ان میں ظن و خیال پر لکھے گئے تھے ان کے بارے میں یا تو یقینی طور پر تحقیق کر لینا چاہا یا پھر انہیں حذف کر دینا چاہا، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کام کی تکمیل کے بعد عبد الرحمن بن قاسم نے اسد بن فرات کو خط لکھا کہ میں کتاب کا یہ نیا نسخہ روانہ کر رہا ہوں، یہ سہنون کا تیار کردہ ہے، اس نسخے سے آپ اپنا نسخے کا تقابل کر لیں کیونکہ بہت سے مسائل سے میں نے رجوع کر لیا ہے۔ یہ خط جب اسد بن فرات کو پہنچا تو قریب تھا کہ وہ اس کو قبول کر لیتے، لیکن شاگردوں نے یقین دلایا کہ اس سے آپ کی شان میں کمی ہوگی، چنانچہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ابن قاسم نے صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جس کی وجہ سے اسدیہ کے بجائے سہنون کا نسخہ مدونہ کے نام سے رائج ہوا جسے المدونہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی اصلیت، اسے امام مالک نے مرتب کیا ہی نہیں، امام مالک کی اقوال اس میں لکھے گئے۔ اب وہ کتاب جو امام مالک نے خود جمع کی اس کتاب کی ویلیو زیادہ ہوگی۔ جو حدیث میں صحاح ستہ کے بعد پڑھائی جانے والی ایک کتاب ہے اور بعض کے نزدیک تو صحاح ستہ میں اسے داخل بھی کر دیتے ہیں اور کسی اور کتاب کو صحاح ستہ سے باہر کر کے اسے داخل کر دیتے ہیں، تو ایک اعلیٰ درجے کی کتاب جسے موطا امام مالک کہتے ہیں، آئیے دکھاتا ہوں اس میں امام مالک کیا روایت لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کو اس چالاک مرزے کی اصلیت پتہ چلے کہ کس طرح یہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ المدونہ الکبریٰ کا حال تو آپ نے جان لیا، اب آئیے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے جناب موطا امام مالک۔ اس میں جناب آپ نے کھولنا ہے پہلا کتاب الصلاح، پہلی کتاب ہے کتاب الصلاح میں آپ آ جائیں جناب۔ امام مالک نے باضابطہ اس میں باب قائم کیا ہے، باب ہے، ذرا غور کرنا، امام مالک نے خود مؤلف کیا ہے اسے، اس کا باب قائم کیا ہے وضع الیدین احداہما علی الاخری فی الصلاح۔ اس کا اردو ترجمہ نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب امام مالک جو حدیث لا رہے ہیں وہ مانے یا ان کی طرف جو قول منسوب ہے وہ مانے؟ اب حدیث پیش کرتے ہیں۔ عبد الکریم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبوت کی باتوں میں سے یہ بات ہے کہ جب تجھے حیا نہ ہو تو جو تیرا جی چاہے کر اور نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ۔ اور آگے اس کو لکھتے ہیں اخرجہ البخاری۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ زرقانی نے کہا کہ یہ امر اتفاقی ہے مگر اس کے مقام میں اختلاف ہے کہ ہاتھ باندھے تو کہاں رکھے جائیں۔ اب شافعی حضرات، احناف اور مالکی حضرات میں اور جو ہے نا یہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال صحیح ابن خزیمہ میں سند صحیح کے ساتھ مروی ہے ایک روایت، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سنن نبی داؤد میں کہ وہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر، ایک کف کا دوسرے کف پر رکھتے اور ناف کے نیچے رکھتے، اور وہ ایک الگ تفصیل ہے اس میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن امام مالک جو روایت لائے ہیں، پہلی روایت وہ میں نے آپ سے ذکر کی، عبد الکریم ابی المخارق البصری انہ قال من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت ووضع الیدین احداہما علی الاخری فی الصلاۃ یدعو الیمنى علی الیسری، اور یہ بھی صراحت فرما دی کہ دانا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ دوسری روایت جو روایت نمبر 50 تھی پہلی، یہ روایت 51 ہے۔ حضرت سہل ابن سعد روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے امام مالک لاتے ہیں کہ لوگ حکم کیے جاتے تھے نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے کا، کہا قال کان الناس یؤمرون، حکم دیے جاتے تھے ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراعه الیسری فی الصلاۃ،
تو یہاں بتا دیا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور کون سا ہاتھ کس پر باندھنا ہے. کہاں؟ فی الصلاۃ، نماز میں. تو بہرحال زرقانی نے کہا کہ ابن خزیمہ نے وائل سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ سینے پر باندھے، اور بزار نے روایت کیا کہ نزدیک سینے کے باندھے، اور زیادات مسند میں حضرت علی کی حدیث ہے کہ انہوں نے ہاتھ نیچے ناف کے باندھے. تو یہ روایتیں جو آ گئی ہیں، یعنی ہاتھ باندھنے کی روایت سب کے ہاں موجود ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ لیکن امام مالک سے جو 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہاتھ باندھنا اور ایک میں چھوڑ دینے کی، تو اس پر محدثین کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑنے کی جو روایت امام مالک کی طرف منسوب ہے وہ موطا میں تو نہیں ہے، اور اس کی کوئی دلیل احادیث اور افعال صحابہ میں بھی پائی نہیں جاتی. اور ابن منذر نے امام مالک سے اس کو نقل نہیں کیا، مگر اکثر اصحاب مالک کے ارسال کی طرف گئے ہیں. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ مرزا صاحب کی چلاکیاں. دیٹس آل پروفس. امام مالک کا موقف موطا میں موجود ہے، جا کے پڑھ لینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.